بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک ابا کے چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ اس خوف کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور گھر میں کچھ برا ہونے والا ہے۔ ابا بار بار دروازے کو کنڈی لگاتے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابا اپنی طاقت کو آزما رہے ہوں، جیسے ابا جانتے ہوں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابا گھبرا کر اماں سے بولے، اسے اندر لے جاؤ، کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دو۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اماں کی طرف اچھال دیا۔ اماں نے مجھے پکڑا اور سیدھا جا کر کپڑوں والی پیٹی میں چھپا کر بولی، یہاں سے ہلنا مت اور سانس لینے کی آواز بھی باہر نہ آئے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن پھر جب تھوڑی ہی دیر کے بعد بوٹوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ واقعی میری اور اماں ابا کی جان کو خطرہ ہے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک وحشت ناک چیخ جو کہ شاید اماں کی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قیمتی برتن بھی توڑ دیے تھے، ابھی ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ اماں نے مجھے مہارت سے ایسی جگہ پر چھپایا تھا جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ بھوکے کتوں کی طرح ابا سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی شیلا کہاں ہے۔ ابا نے مجھے چھپا دیا تھا۔ ابا بولے، میں نہیں جانتا کہ شیلا کہاں ہے، وہ تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے بھاگ گئی۔ وہ آدمی ابا پر دھاڑتے ہوئے بولا، بے وقوف مت بناؤ مجھے بوڑھے، وہ 11 سال کی چھوری کہاں جا سکتی ہے، تو نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ میں ٹوکری سے نکل آؤں، اپنے ابا کو بچا لوں، پر میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ میں اچھی طرح سوچ سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، مگر ابا کچھ نہیں کر پائے تھے اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ لمحوں کے بعد ابا پرسکون ہو کر بیٹھے۔ اماں سے کہنے لگے، بس وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، تم فکر نہیں کرو، اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ وڈیرا خود کو سمجھتا کیا ہے، میں نے اس کی جڑیں نہ کاٹیں تو کہنا۔ اماں یہ باتیں سن کر اور زیادہ رو رہی تھیں۔ اماں کو پتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، لیکن ہم سبھی خاموش تھے۔ پھر اماں نے مجھے اس ٹوکری سے نکالا اور بولی، بیٹی تو نے گھبرانا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت، خوشی اور بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے ایک خوبصورت جوڑا پہنایا اور مجھے منہ دھلوا کر تیار کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ یہ رات کا وقت تھا اور رات کو اماں مجھے اپنے پاس سونے کا کہتی تھیں، پر آج وہ مجھے تیار کر رہی تھیں جیسے کسی دلہن کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ میں تیار ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے دلہن بنایا۔ پھر تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ ابا پرسکون ہو کر باہر گئے، دروازے کو کھولا۔ دروازے کے آگے 4 آدمی کھڑے تھے۔ ابا نے انہیں دیکھ کر اندر آنے کو کہا۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اماں بولی، اب تم اس پر لیٹ جاؤ اور ہاں تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ لوگ تمہیں نہ کہیں۔ اماں تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے امی سے خوف زدہ نگاہوں سے پوچھا۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، سوال نہیں کرنا میری بیٹی، تو جہاں جا رہی ہے تیرے بھلے کے لیے ہی بھیج رہے ہیں۔ اماں نے مجھے چپ کروا دیا۔ پھر مجھے اس چارپائی پر لیٹنے کو کہا۔ وہ آدمی جو کہ چاروں ہی نقاب پوش تھے، انہوں نے چارپائی کو ایک ایک طرف سے اٹھا لیا۔ میں ابھی چیخنا چاہتی تھی، پر مجھے وقت سے پہلے ہی عقل آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہاں چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس وڈیرے کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں، پھر میری زندگی بھی اجیرن کر دی جائے گی۔ دراصل وڈیرا شاہی نے مجھے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے مجھے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی غلیظ نگاہیں سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں اپنے قد کاٹ میں کافی اچھی تھی۔ میری عمر 11 سال تھی، پر میں 18 کی لگتی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنے ہیرے ہیں تو میں اسے اپنی سلطنت بنا لیتا اور تجھے اپنی لونڈی۔ میں اس کی اس بات پر حیران رہ گئی تھی۔ لونڈی اور کنیز کی باتیں میں کہانیوں میں پڑھ چکی تھی۔ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ بات جا کر اماں کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر اس کا نتیجہ تقریباً 1 ہفتے بعد آیا۔ ایک شام جب اماں ابا ہم سب پرسکون ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وڈیرا شاہی ہمارے گھر آیا تھا۔ ہم نے اس کا استقبال کیا کیونکہ وہ میری باپ کی عمر کا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے وڈیرا شاہی کے سامنے چائے پانی رکھا، پر اس کی نظریں کچھ اور ہی تھیں۔ وہ ابا سے کہنے لگا، نصیر تو مجھے اپنی بیٹی دے دے، بدلے میں جتنی زمینیں چاہے مجھ سے لے لے۔ ابا وڈیرے کی بات سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ وڈیرا سائیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے؟ پہلے تو ابا نے سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے،
پر اس کے بیٹے کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ لیکن ابا اس وقت دنگ رہ گئے جب وڈیرے نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اور ابا تو جیسے زمین پر ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ وڈیرا سائیں، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہو۔ میری بیٹی پھول جیسی ہے، اس کی تو عمر بھی ابھی 11 سال ہے۔ اس بات پر وڈیرا شاہی ڈٹائی سے بولا، تو کوئی بات نہیں، بڑی بھی تو ہوگی کبھی، اس کے جوان ہونے میں ابھی 5 سال ہی تو باقی ہیں۔ میں اسے پھول کی طرح رکھوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ ابا وڈیرا شاہی کی بات سن کر غصے میں آ گئے کہ ایک غریب آدمی کا غیرت دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، پر ابا نے پھر بھی اس کے سامنے غیرت کا مظاہرہ کیا اور بولے، میں اپنی بیٹی تجھ کو نہیں دینا چاہتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہوس کے پجاری، لوگوں کی بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہو۔ تم نے 3 شادیاں کی ہیں پر ابھی بھی تمہارا دل نہیں بھرا۔ میری معصوم بچی میں تم نے کیا دیکھ لیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ خدا کے لیے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وڈیرا شاہی بھی غصے میں آ گیا اور بولا کہ تم نے دلاور سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ پہلے میں تمہاری بیٹی عزت سے مانگ رہا تھا، پر اب میں اسے زبردستی لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر ابا کو بہت زیادہ برا لگا اور ابا بھی ڈر گئے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے اس شخص کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گئی تھی کہ ابا کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ ابا بھی ڈر گئے تھے اور اماں کو بھی محتاط رہنے کا کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں وڈیرا شاہی دھمکیاں دیتا رہا، کہتا رہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابا ہر بار انکار کرتے رہے، پر ابا اب گہری سوچوں میں گم تھے۔ 2 دن گاؤں سے باہر جاتے اور نہ جانے کس سے ملتے جلتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ رات کو ابا جب ہمارے گھر آتے، اماں کو ہمیشہ امید دلاتے اور کہتے کہ وڈیرے کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی میں کچھ ایسا کروں گا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ میں تو بس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بلی کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک رات یہ واقعہ ہو گیا اور پھر مجھے وہ نقاب پوش آ کر چارپائی میں اٹھا کر میرے گھر سے لے گئے۔ میں خاموش تھی، جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ اپنے فائدے کی خاطر اپنی اولاد کو نقصان پہنچا دیں۔ بس میں اسی بات پر مطمئن تھی، پر وہ آدمی مجھے الٹے سیدھے راستوں سے گھماتے ہوئے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میرا نازک سا وجود چارپائی پر جھٹکے کھا رہا تھا، کیونکہ پتھریلے راستوں سے گزرتے ہوئے چارپائی کو بھی جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ابا نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھروسہ کر کے اتنی دور کہاں بھیجا ہے۔ تبھی یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، تھوڑا تازہ دم ہو کر چلیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی چنگھاڑ کر باقی ٹیم پر چیختے ہوئے بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ ہم نے بڑے صاحب کی امانت اٹھا رکھی ہے، کیسے ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ اسے کچھ ہو گیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا، ارے منی تم پریشان نہ ہونا، 2 آدمیوں نے چارپائی کو نیچے زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ یہ لوگ مجھے اتنی محبت و احترام سے کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ کیا واقعی ابا نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا؟ یہ سوچیں میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے دریا کے کنارے چارپائی رکھی، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی مجھے یہ سب بالکل بھی برے یا پھر غیر محفوظ نہیں لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے میرے ابا نے مجھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، کوئی تو اس میں حکمت ہوگی۔ ان آدمیوں میں سے 2 نقاب پوش میرے ساتھ رکے اور باقی دریا پر چلے گئے۔ شاید یہ لوگ ہاتھ منہ دھونے چلے گئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ دریا کے کنارے موجود ریت پر نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے لوگ برے نہیں ہو سکتے، پر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے، کتنا کرب اور کتنا درد لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ فارغ ہو کر آئے، کہنے لگے کہ اگر تم یہاں پر پریشان نہیں ہو رہی تو ہم ایک مچھلی پکڑ کر اس کا شکار کر کے اسے پکاتے ہیں، تم کھاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگرچہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے تھے، پر پھر بھی میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسرے آدمی نے پہلے کو اشارہ کیا اور بولا، دیکھا ایسے ہی تو اس خاندان کی اتنی تعریفیں نہیں ہوتی، یہ لوگ بہت خوددار ہیں۔ میں نے ان کی باتیں نہیں سمجھی تھی۔ بہرحال تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ چارپائی دوبارہ چل پڑی۔ میں بھی پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گئی، اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی۔ اب میں بھی لیٹ گئی تھی۔ یہ لوگ دریا کا پل پار کرنے لگے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے چارپائی کو بھیج کر پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا جیسے میں ابھی یہاں سے نیچے گر جاؤں گی۔ دریا پار کر کے جیسے ہی یہ لوگ دوسرے سبزہ زار پر آئے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا گاؤں بہت دور رہ گیا تھا۔ چاندنی کی تیز روشنی میں گاؤں سارا نظر آ رہا تھا۔
میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ اندھیری رات میں مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا اور اماں ابا کی نرم آغوش یاد آ رہی تھی۔ غاروں، دریاؤں، پہاڑی راستوں پر سے گزرتی ہوئی میں جس جگہ پہنچی تھی وہ بہت ہی الگ اور پرسکون تھی۔ ایک بڑی سی حویلی پر میری نظر پڑی جہاں پر روشنیوں سے جگمگاتی ہر چیز تھی۔ حویلی کے شاندار دروازے پر مجھے اتارا گیا چارپائی سے۔ میں اتری ہی تھی کہ آس پاس شور سا برپا ہوا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے میری طرف بڑھی۔ یہ تقریباً 3-4 کی تعداد میں۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑی عمر رسیدہ عورت بھی آ گئی جو تقریباً عمر میں 40-50 سال کی لگتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی، آ گئی ہو بیٹی، مبارک ہو، تمہارے قدم اس حویلی میں بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے۔ میں تمہارے والد کو جانتی ہوں، بڑے ہی شریف اور نیک ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں 2 بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے۔ پردے کے ایک طرف مجھے بٹھا دیا گیا جبکہ دوسری طرف جانے کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ عورت کہنے لگی، بیٹی اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے ایک بہت ہی اعلیٰ نسب کے انسان سے، سو تم سے جو بھی کہا جائے تم نے اس پر سر ہلا دینا ہے۔ میں معصوم سی تھی۔ اماں ابا کی تربیت بھی ایسی تھی کہ میں نے کبھی کسی بات پر بڑوں کو نہ نہیں کی تھی، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ ابا نے مجھے بھیجا تھا یقیناً وہ برے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے عجیب تو لگا تھا پر پھر بھی میں نے ہاں کہہ دی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ 11 سال کی عمر میں میری شادی کی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے مجھے عجیب بھی لگنا تھا اور برا بھی، اور میں ڈر بھی رہی تھی۔ پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ 5 لاکھ روپے کے عوض میرا نکاح کسی شخص سے پڑھایا گیا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور کیوں ایک عام جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی سے اس شاندار حویلی میں نکاح کرنا چاہے گا۔ میرا نکاح کر دیا گیا، اور پھر وہی عورت مجھے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہاں ایک شاندار ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ بولی کہ تم اس پر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے، ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر کوئی تماشا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ میں اس کمرے میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ شور شرابہ حویلی کے دروازے پر ہونے لگا، اور پھر دھماکے دار آوازیں آنے لگیں جیسے 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو۔ وہ عورت دروازہ بند کر کے دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹی تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، یہ باہر مردوں کا کام ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ ہم عورتوں پر آج تک کوئی آنچ نہیں آنے دی ان مردوں نے، اس لیے تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں۔ وہ عورت مجھے سمجھا رہی تھی اور میں خود کو ابھی تک غیر محفوظ تصور کر رہی تھی، پر اب تم ایک بڑے انسان کے نکاح میں آ چکی ہو جو کہ ایک اعلیٰ حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہے بیٹی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے پیار کیا اور کہا، اب تم سو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، کچھ ہوا تو میں تم کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو وہ عورت وہاں پر میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ چلو تمہارے ابا تم سے ملنے آئے ہیں، وہ تم سے ملیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اور تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ ابا مجھ سے اتنی دور سے ملنے آئے ہیں، میں انہیں کب سے یاد کر رہی تھی۔ میں باہر آ گئی۔ ابا بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا پر وہ مطمئن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، آ گئی میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، پر اتنا تو معلوم ہے مجھے، مان ہے مجھے اپنی بیٹی پر کہ میری بچی مجھے شرمندہ نہیں کرے گی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا بیٹی، جو میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ تم نے ان لوگوں کے سامنے بدتمیزی نہ کر کے میرے لیے بہت بڑی آسانی پیدا کر دی۔ بیٹا مجھے تم سے اتنی عمر میں اتنی زیادہ توقع نہیں تھی کہ تم میری تربیت کا اتنا مان رکھو گی۔ میں ابا کے پاس بیٹھی تھی، ابا مجھے پیار کیے جا رہے تھے، کبھی میرے سر پر دلاسا دیتے تو کبھی مجھے خوش ہو کر گلے لگا لیتے۔ میں نے کہا، ابا یہ کون ہے جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے؟ ابا بولے، تم جیسی سعادت مند بیٹی انہی کو ملتی ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی ہوئی کس سے ہے۔ ابا بولے کہ بیٹا تمہاری شادی جس سے ہوئی ہے اس کا نام اعظم ہے، اور وہ واقعی ایک عظیم انسان ہے، تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا، اس حویلی کا وہ واحد مالک ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ابھی مجھے واپس جانا ہوگا، وڈیرا جو تمہاری طلب کر رہا تھا اس وقت بہت غصے میں ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی ہے، تمہاری ماں کو بھی بہت باتیں سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں دھرتی سے کھود کر نکالے گا، پر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وڈیرے کی طبیعت اعظم صاحب نے صاف کر دی ہے، وہ چاہ کر بھی اب اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اعظم خان کے لیے تم زندگی موت کا مسئلہ ہو، کیونکہ اب تم ان کی عزت بن چکی ہو۔ بیٹا اعظم کون ہے ابا؟
میں نے معصومیت سے پوچھا، تم فکر نہیں کرو، جب تم اپنے شوہر کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ اب اتنا بڑا وڈیرا ہے، کوئی بوڑھا ہی ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ میرا دل بھیج گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جانتی ہوں ابا، تم نے بھی شاید مجھے اپنے فائدے کے لیے بیچ دیا ہے۔ میں نے دل میں تو یہی کہا، پر میں باہر سے خاموش رہی کہ کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا حویلی سے چلے گئے تھے۔ وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور بولی، تم جا کر غسل خانے میں نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں عروسی جوڑا پہنانا ہے۔ عورت کی بات سن کر میں جا کر نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی، آج تمہارا شوہر تم سے ملنے آئے گا، سو تم نے تیار رہنا ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ تو لے۔ میں نے اپنے آپ کو خوب سجا لیا تھا، پر میں تھی تو بچی ہی، مجھے وقت سے پہلے ہی عقل آ چکی تھی۔ میں تیار تھی، تبھی پردہ کھلا۔ میرا شوہر جب میرے سامنے آیا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو میرے جیسا ہی نوجوان تھا، اس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اعظم آپ کا نام ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، اور تم میری بیوی ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم بہت ہی زیادہ خاندانی لڑکی ہو، میری نسل کو تم ہی چلا سکتی ہو۔ میں اس نوجوان کی عقل والی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس نے جو باتیں کی وہ تو میں سنتی ہی رہ گئی۔ بولا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں، یہ آج کل کے زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے 20-30 سال تک اپنی زندگی شروع ہی نہیں کی۔ تم نے نہیں دیکھا پرانے زمانے میں لوگ 10 سال کی عمر میں اپنی زندگی کو بہت آگے بڑھا لیتے تھے اور پھر اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی ہے تو اچھا ہے، مجھے زندگی دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہوں گی۔ اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گی تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی، ہمارا رشتہ بہن بھائی اور ماں باپ سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ پھر اس نے جو بات مجھے بتائی مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہوئی، پر میں خاموش رہی۔ بولا کہ میری پہلے بھی ایک بیوی تھی پر وہ فوت ہو چکی ہے۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میری وہ بیوی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی اور پھر میرے ابا نے کہا کہ میں تمہاری شادی اعلیٰ نسل میں کرواؤں گا، وہ ایک شریف عورت ہوگی جو تمہارے بچوں کی پرواہ بھی کرے گی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو گئی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ابا کا تعلق ایک اعلیٰ نسل سے تھا۔ ابا کے خاندان کی پہلے بھی بہت قدر تھی، پر ابا نے اپنی مرضی سے شادی کر کے خود کو کہیں اور گم کر لیا تھا، تبھی یہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے۔ پر میری ماں بھی اعلیٰ نسل ہی کی تھی، مسئلہ صرف دشمنی کا تھا، جس کی وجہ سے میرے ابا کو ان لوگوں نے ناراض ہو کر اپنے سے الگ کر دیا تھا۔ پر ظاہر ہے یہ لوگ کیسے برداشت کرتے کہ ان کا خون وڈیرے کے ہاتھوں کا کھلونا بنے۔ تبھی نواب صاحب نے بر وقت میری شادی کا اعلان کر کے مجھے تباہی سے بچا لیا۔ آج 28 سال کی عمر میں مجھے لگتا ہے میں نے جیسے وقت سے پہلے ہی جیسے زندگی جی لی۔ مجھے اپنے اور ابا کے فیصلے پر کوئی ملال نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ دوسروں کی نوکری اور اپنی عقل ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر کسی کی مجبوری اور کمزوری کا فائدہ کبھی نہ اٹھانا۔ ڈھونڈنے پر وہی چیز ملتی ہے جو کھو گئی ہو، وہ نہیں مل سکتا جو بدل گیا ہو۔ غریب اور کمزور انسان کے آگے انسان کا لہجہ بتاتا ہے کہ انسان کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگوں کو میں اس لیے برا نہیں جانتا کیونکہ ان کی بے رخی نے میرے رخ کو سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے مالک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ بچھو جس طرح ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز آدمی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ کبھی مخلص نہیں ہوتے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے تو وہ روزانہ یہ چیزیں کھایا کرے: بند گوبھی، لیموں کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال۔ سجدوں میں جھکنے سے پہلے ان لوگوں کو مناؤ جو تمہاری وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ مطلب کا بھی شکریہ ادا کریں جس نے انسانوں کو جوڑ رکھا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھ کر شروع کر دو۔ خوبصورت ہے وہ ہاتھ
جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ اصل حق یہ ہے کہ اپنے دل میں صرف اس کو رکھو جس نے دل کو بنایا ہے۔ جو آدمی رب کریم کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں سے ملاقات ہوتی گئی تو یہ پتہ چلتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس ملاوٹ کے دور میں اگر تمہیں اصل زہر چاہیے تو لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔